نیت اور اخلاص 11۔ سنن ابو داؤد نمبر 4681 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایمان کو کامل کرنے والی خصوصیات کی نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اس میں دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں دوسروں کے لیے بہتر کی خواہش کرنا شامل ہے۔ اس کو عملی طور پر کسی کے اعمال کے ذریعے ظاہر کیا جانا چاہیے، جس کا مطلب ہے دوسروں کی مالی، جذباتی اور جسمانی طور پر مدد کرنا۔ اپنے احسانات کو دوسروں پر شمار کرنا نہ صرف ثواب کو منسوخ کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی محبت کی کمی کو بھی ثابت کرتا ہے، کیونکہ یہ شخص صرف لوگوں سے تعریف اور دیگر معاوضے حاصل کرنا پسند کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 266۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو اس کی نصیحت یا تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ دنیاوی وجوہات کی بنا پر دوسروں کے بارے میں کسی بھی قسم کے منفی جذبات جیسے حسد، اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں سے محبت کرنے کے منافی ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس عمدہ خوبی میں دوسروں کے لیے وہ محبت شامل ہے جو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اعمال کے ذریعے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2515 میں موجود حدیث کے مطابق یہ مومن ہونے کا ایک پہلو ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے میں ان چیزوں سے محبت کرنا شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات۔ اس محبت کو عملی طور پر ہدایت کے ان 2 ذرائع کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب چیزوں جیسے اعمال صالحہ اور مساجد سے جوڑ کر دکھانا چاہیے۔ مرکزی حدیث میں زیر بحث اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ان چیزوں کو ناپسند کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جیسے اس کی نافرمانی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دوسروں سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بجائے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود اس گناہ کو ناپسند کرے جو ان سے ثابت ہے کہ اس سے بچنا اور دوسروں کو بھی اس سے خبردار کرنا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے تعلق توڑنے کے بجائے نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ یہ احسان مندی انہیں سچے دل سے توبہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس میں کسی کے اپنے جذبات کی بنیاد پر چیزوں کو ناپسند نہ کرنا شامل ہے، جیسے کوئی عمل جو کہ جائز ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدگی کا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ اپنے قول و فعل سے ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے تو یہ ہرگز اس طرح نہیں ہوگا جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، یعنی کسی چیز کے لیے ان کی ناپسندیدگی ان سے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ان کی ناپسندیدگی ان کے اپنے لیے ہے۔ مرکزی حدیث میں زیر بحث اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو دوسروں کو دے سکتا ہے، جیسے جسمانی اور جذباتی مدد، نہ کہ صرف دولت۔ جب کوئی دیتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایسا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے معاملات میں، جیسے مخلصانہ مشورہ دینا۔ در حقیقت یہ دوسروں کے لیے مخلص ہونے کا ایک پہلو ہے جس کا حکم سنن نسائی نمبر 4204 میں موجود ایک حدیث میں آیا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کے احسانات کو شمار کیے بغیر دوسروں کے ساتھ ان نعمتوں کو دینا اور بانٹنا، جیسا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ نعمتیں دی تھیں۔ دوسروں سے کچھ حاصل کرے۔ باب 76 الانسان آیت 9۔ کہتے ہوئے ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے یعنی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اجر شکر گزاری نہیں چاہتے۔ مرکزی حدیث میں زیر بحث آخری خصوصیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روکنا ہے۔ اس میں دولت جیسی نعمتوں کو دوسروں سے ان امور میں روکنا بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ مسلمان اس بات کا مشاہدہ نہیں کرے گا کہ کون ان سے کچھ مانگ رہا ہے، بلکہ وہ صرف اس درخواست کی وجہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر وجہ اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے تو وہ نعمت کو روکیں گے اور سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے۔ باب 5 المال آیت 2۔ اور نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اس میں ایسے معاملات میں اپنے قول و فعل سے روکنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جیسے غیبت یا غصہ ظاہر کرنا۔ یہ مسلمان اپنی خواہشات کے مطابق نہ بولے گا اور نہ ہی عمل کرے گا، اور صرف اس صورت میں آگے بڑھے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، ورنہ آگے بڑھنے سے باز آ جائے گا۔
نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ان خصوصیات کو اپنانے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ کسی کے جذبات پر مبنی ہوتی ہیں اور اس لیے ان پر قابو پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہ کنٹرول اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کسی کو یقین کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی اسلامی علم سیکھتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یقین کا یقین انسان کی نیت، توجہ اور عمل کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے اہم حدیث میں مذکور 4 پہلوؤں پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جس کو ان پر قابو پانے کی سعادت حاصل ہوگی وہ اسلام کے دیگر فرائض کی ادائیگی کو آسان سمجھے گا۔ ان فرائض میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا شامل ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ یہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کی کنجی ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔